ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 جنوری 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے۔ تو ناظرین کرام، اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہم سے رابطہ کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ قادیان دارالاماں سے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور اس مکمل سیریز میں ہم اسلامی تعلیمات حقوق العباد کے حوالے سے کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس بہت ہی اہم موضوع کو اپنے علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی اس ضمن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب، اور آپ کے ساتھ والے نشست پر تشریف فرما ہیں اطال مجیب لون صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلام کے لغوی معنی امن اور سلامتی کے ہیں، اور اس کی تعلیمات بھی عین امن اور سلامتی کو فروغ دینے والی ہیں۔ اسلام انفرادی ترقی سے زیادہ اجتماعی اور معاشرے کی ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ معاشرے میں موجود کمزور اور بے سہارا لوگوں کے لیے اسلام نے خصوصی تعلیمات دی ہیں، جن پر عمل کر کے کوئی بھی معاشرہ جنت نظیر بن سکتا ہے۔ اسلام نے ہر سطح اور ہر مرحلے پر امن، سلامتی اور ہمدردی کی تعلیم دی ہے۔ اسی ضمن میں میرا پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے ہے کہ یتیموں، مسکینوں اور عابل السبیل کے متعلق اسلام کی کیا تعلیمات ہیں اور ان کے کیا حقوق ہیں؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے 20 رجب 1306 ہجری 23 مارچ 1889 کو ایک جماعت کی بنیاد رکھی، جس کا نام بعد میں جماعت احمدیہ مسلمہ مشہور اور معروف ہوا۔ یہ جماعت اس اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی ہے جسے ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام مسیح موعود و مہدی موعود حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر ہیں،
اور آپ نے عصر حاضر میں ان ساری تعلیمات کو جو کہ قرآن مجید میں مذکور ہیں دنیا کے سامنے پیش کر کے اور خصوصاً اپنی جماعت کے سامنے پیش کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی ترغیب اور تحریص دلوائی۔ آپ اپنی مشہور کتاب کشتی نوح میں فرماتے ہیں، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی جو ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کر لیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جو 700 احکامات ہیں، اگر کوئی ان میں سے ایک ٹال دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نجات کا دروازہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کرتا ہے۔ آج جو موضوع زیر بحث ہے وہ معاشرے کے کمزور طبقے کے متعلق اسلامی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اس کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے نیک بندے وہ کھانے کی چاہت کے باوجود مسکین، یتیم، اسیر اور اسی طرح سماج کے اور معاشرے کے کمزور طبقوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ اب یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی یطعمون الطعام علی حبہ، کھانے کی چاہت کے باوجود، یعنی ان کے پاس کھانا تھوڑا ہے، کھلانے کی اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ضروریات کو پس پش ڈالتے ہوئے وہ مسکین، یتیم، اسیر، محتاج، ضرورت مند اس کی ضرورت کو خیال رکھتے ہیں اور اس کی بھوک، پیاس اور اس کی بیماری کو اس کے علاج کے لیے خرچ کرنا وہ اپنا فرض اول سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو یہ تمہیں کھلا پلا رہے ہیں یا تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کی حد المقدور کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں نہ تو تم سے کوئی شکریہ چاہیے، نہ ہم سے تمہیں کوئی بدلہ چاہیے، نہ ہمیں تم سے کوئی معاوضہ چاہیے، بلکہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے تمہاری یہ ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ اب اگر اس مضمون کو اور آگے لے چلیں تو ایک یتیم کا ذکر آتا ہے۔ یتیم کے بارے میں قرآن مجید نے اور احادیث میں اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ توجہ دلائی ہے کہ یتیم کی کفالت کرنی چاہیے، یتیم کی پرورش کرنی چاہیے، یتیم کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا انا وقافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنت ہاکذا، کہ میں اور وہ شخص جو یتیم کی پرورش کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ یتیم اس کا ہو ولغیرہ، یا کوئی اجنبی ہو، کوئی دوسرا ہو، اگر وہ صحیح طور پہ پرورش کر رہا ہے تو جنت میں اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے کہ دو انگلیاں ہیں، اور آپ نے ایسے اشارہ کر کے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ گھر بہت بابرکت ہوتا ہے جس میں ایک یتیم کی پرورش کی جاتی ہے، ایک ضرورت مند کی ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک مسافر کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اس کی ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ سارے وہ طبقات ہیں جس کی نگہدانی کے لیے اسلام بہت زیادہ تاکید کرتا ہے اور زور دیتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا آرأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اب دین سے مراد یہاں پہ اسلامی تعلیمات بھی ہو سکتی ہیں، دین کے 12-13 معنی ہیں، لیکن یہاں وقت کی رعایت سے صرف یہ لیتے ہیں
جو اسلامی تعلیمات کو، دین اسلام کی تعلیمات کو جھٹلاتا ہے، کیا تو نے اس آدمی کو دیکھا ہے، اس شخص کو دیکھا ہے؟ آگے خاص طور پہ بیان کیا جا رہا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، کہ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ شخص ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، کہ وہ یتیم کو دھتکارتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، لوگوں کو تحریک بھی نہیں کرتا کہ مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ حتی الامکان اس کے اوپر عمل کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ہی یتامہ کو، یتیم کو پالا جاتا تھا، لیکن جماعت احمدیہ حضرت مسیح السلام اور آپ کے خلفائے کرام نے یتیم، مسکین اور خاص طور پہ یتیم کو پالنے کے تعلق سے بعض تعلیمات اور ارشادات دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ تھا کہ یتیم خانے بنانا ایک ثانوی حیثیت ہے۔ یتیم خانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو یتیم بچے ہیں اس کو عام بورڈنگ میں رکھ کر ان کی تعلیم و تربیت کی جائے تاکہ وہ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، یا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کہ جنگوں میں جو بیوائیں تھیں ان کے یتیم بچے تھے، صحابہ ان سے شادیاں کر لیتے تھے اور ان کی عدت گزرنے کے بعد اس طرح وہ ان کی پرورش میں آ جاتے تھے، اور اس زمانے میں کوئی یتیم خانے تو تھے نہیں، صحابہ ہی ان یتیم بچوں کی پرورش کرتے تھے جو جنگوں میں شہید ہو جاتے تھے یا ویسے وفات پا جاتے تھے۔ خود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیواؤں سے شادیاں کی، ان کے بچوں کی پرورش کی، ان کی کفالت کی۔ دوسرا طریقہ جماعت احمدیہ میں یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے افراد اپنے گھروں میں یتیموں کو رکھ کے ان کی پرورش کرتے ہیں۔ اس علاقے میں تقسیم ملک کے وقت سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے، غیروں کے اور لڑکے لڑکیاں۔ احمدی افراد نے ان کو اپنے گھر میں ان کو رکھ کے ان کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کی، اور بعض نے اپنے گھروں میں ہی اپنے بچوں سے ان کے رشتے کروائے۔ یہ جماعت احمدیہ کا ایک طریقہ ہے جس کے اوپر یہ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے جماعت احمدیہ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعہ یا دوسرے اداروں کے ذریعہ ان یتیم بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کا انتظام ہے۔ صدر انجمن احمدیہ کا باقاعدہ ایک محکمہ ہے خدمت خلق جو ان کی پرورش کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت اسلامی ممالک جو اپنے آپ کو مسلم ملک کہتے ہیں، OIC اس تنظیم کا نام ہے، تقریباً 50 سے زائد 57 کے قریب اس میں ملک شامل ہیں، اور یہ وہ ملک ہیں جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے یا ان کو سربراہی حاصل ہے۔ اس لاکھوں یتیم بچے اور بیوائیں افغانستان، عراق، سیریا، یمن، سوڈان اور بہت سے مسلم ممالک میں سردی میں ٹھٹر رہے ہیں۔ ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کس حال میں وہ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں کچھ کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تھوڑی بہت مدد UNO یا دوسرے خیراتی ادارے کر دیتے ہیں، لیکن جن کو یہ حکم تھا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو دھتکارنا نہیں، اس کو دور نہیں کرنا، اس کو قریب کرنا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کرنا ہے، کوئی ان میں سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو جاننے والا نہیں ہے، کوئی ان تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اب یہی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا آرایت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ اس سے زیادہ دین کو جھٹلانا کیا ہے یہ؟ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو یہ لوگ کھانا ہی نہیں کھلاتے، ان تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ برما کے بہت سے بیچارے پناہ گزین در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں، کسی ایک مسلم ملک کو یہ توفیق نہیں ملی کہ ان لوگوں کے لیے کھانے کا، ان کے بچوں کی یتیم کی پرورش کا کوئی خیال کریں، کسی قسم کا کوئی خیال ان کو نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ امتحان رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ امتحان کے طور پہ یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے
جو صحیح مسلم میں بھی ہے، بعض اور دوسری احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابن آدم سے پوچھے گا کہ میں بیمار ہو گیا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ وہ آگے سے جواب دے گا، اے خدا تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس نے اس کی عیادت ہی نہیں کی، تو نے اس کی خبر گیری نہیں کی، تو نے اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک نہیں کیا۔ اگر تو وہاں جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر دوسرا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے کیا کھانا کھلا سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، قحط سے مارا ہوا تھا، تمہارے ہی ظلموں سے چور تھا، تمہارے ہی جنگوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ ختم ہو چکے تھے، لیکن تم نے جا کے اس کو پوچھا تک نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھ میں پیاسا تھا، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرے فلاں بندے کو ضرورت تھی، اور تو وہاں نہیں پہنچا اور ان کو پانی نہیں پلایا۔ دیکھیں اس وقت جماعت احمدیہ کی میں مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت احمدیہ کا ایک نظام ہے، اس کا ایک وصیت کا نظام ہے، اس کا ایک تحریک جدید کا نظام ہے، اور اس کے سر پر خلیفۃ المسیح کا سایہ ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ ہو یا خیراتی خدمت کے ادارے اور ہوں، خدمت خلق ہو، افریقہ میں یا دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھ لیں، جماعت احمدیہ آج ہینڈ پمپ، واٹر پمپ، نل کے، ٹیوب ویل لگا کے لوگوں کو پیاس کے لیے ان کی پیاس بجھا رہی ہے، ان کو پانی دے رہی ہے۔ حضور اید اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں کہ کبھی ان چہروں کو دیکھنا کہ جب وہ بور ہو رہا ہوتا ہے اور پانی نکلتا ہے اور وہ بچے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے وہ خوش ہوتے ہیں کہ آج پانی ان کو نصیب ہوا، پانی ان کو نظر آیا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ پیاسے ہوں گے، وہ پانی مانگیں گے، اور تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ جماعت احمدیہ اس طرح پانی دیتا ہے۔ یطعمون الطعام، اپنی ضروریات کو کم کر کے وہ ان غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس انسانیت کی خدمت کی وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف جماعت احمدیہ۔ میں بڑے یہاں اللہ تعالیٰ کے شکر اور فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کے 72 73 یا جتنے بھی فرقے ہیں، کوئی ایک اس طرح کی خدمت نہیں کر رہا جس طرح کی انسانیت اور آدمیت کی خدمت جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خلافت کا ایک نظام ہے، خلیفہ وقت ہیں، اور خلیفہ وقت ہی ایک ایسا وجود مبارک ہوتا ہے جس کو ساری دنیا کی ضروریات کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر اس وقت جماعت کو مدد کرنی چاہیے، کہاں پر اس وقت حالات اس قسم کے ہیں کہ جماعت وہاں انسانیت کی مدد کر سکتی ہے، ان کی بھوک کو دور کر سکتی ہے، ان کے بیماروں کا علاج کر سکتی ہے، ان کی مصیبت زدوں کی مصیبت کا ازالہ کر سکتی ہے، ان کی تعلیم کا انتظام کر سکتی ہے، اور وہ وہاں پر اپنے نمائندے اور اپنے خدمت گزار بھجواتے ہیں، اور وہاں وہ کام، وہ خدمت وہ بجا لاتے ہیں۔ دنیا میں اور مسلمانوں کی تو کوئی تنظیم ہی نہیں ہے، کون ان کو سنبھالے گا؟ ایک دفعہ مجھے مصر جانے کا موقع ملا، میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ دیکھو اتنا بڑا اسلامی ملک ہے، اور قاہرہ جیسے شہر میں یہ یتیم اس طرح سے ٹکڑے مانگتے پھر رہے ہیں، کوئی گندگی سے، کوئی کہیں سے، وہ یتیم بچے، میں وہ بعد میں پوچھنے پہ بھی پتہ چلا، مسکین بیچارے پھر رہے ہیں۔ اتنا بڑا، اتنا سینکڑوں سال سے وہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، اس کمزور طبقے کو سنبھالنے کی طرف کسی کی کوئی توجہ ہی نہیں۔ اس کے بالمقابل دیکھیں وہ لوگ جو یورپ والے ہیں،
کچھ نہ کچھ انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے ان کمزور بچوں کے، ان ضعیف بچوں کے، ان یتیم بچوں کے، بیواؤں کی تعلیم و تربیت کا، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا۔ لیکن اس کے بالمقابل یہ مسلمانوں کی حالت، جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلم کہا، جن کو ہمدردی کہا، جن کو ہمدردی سکھائی، جن کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی، ان کی اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ اپنے زبان حال سے، یہ اپنے عمل سے اس دین کو جھٹلا رہے ہیں جو سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس روئے زمین پر قائم ہوا تھا۔ بڑی بڑی تنظیمیں ہیں حقوق انسان کی، فلاں انسان کی، لیکن انسانوں کے اگر حقوق دیکھنے ہوں، یہ تیسری دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو مانگتے ہوئے ملیں گے، ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کر ان کو مگانے کے لیے بھیج دیا جائے گا، گندگیوں سے وہ کھانا چن رہے ہوں گے۔ حقوق انسان کہاں ہے؟ یوم اطفال منایا جاتا ہے، بچوں کے دن منائے جاتے ہیں، لیکن کہاں کسی کی اس طرح توجہ ہے کہ کوئی بچہ بیچارہ بھوک کے مارے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اور یہاں اسلام یہ بات کہتا ہے اگر اس کمزور طبقے کو نہیں سنبھالو گے، ان کی تعلیم و تربیت نہیں کرو گے، تو یہی وہ بچے ہیں جو کل کو جرائم سیکھ جائیں گے، مجرم بن جائیں گے، بڑے بڑے فتنے اور فساد دنیا میں برپا کریں گے۔ اس لیے ان کو سنبھالنا بھی قوم کا، معاشرے کا، ملک کے مفاد میں ہے، اس لیے ان کو سنبھالنا ضروری ہے۔ تو آخر میں اپنی ساری اس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں قرآن مجید کے 700 حکموں پر عمل کرنے کی تاکید کی، اس میں سے ایک حکم یہ ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ لوگ جو اچھے ابرار لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے نیکی میں ترقی کرنی ہوتی ہے، وہ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، عابر السبیل کو، مسافر کو، ستم زداؤں کی مدد کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، جیسا کہ جماعت احمدیہ عصر حاضر میں کر رہی ہے۔ اپنے محدود وسائل کے باوجود انسانیت کی خدمت میں دن رات مصروف ہے۔ ان کو پانی پلانے کے لیے، ان کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کا علاج کرنے کے لیے یہ جماعت احمدیہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے کر رہی ہے، کرتی چلی جائے گی۔ اور جہاں جماعت احمدیہ قانونی وجہ سے، بعض روکوں کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتی، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یا ان لوگوں کے سپرد ہے جو وہاں پر ہیں، ان کو اس طرح توجہ دینی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ لوگ بچ نہیں سکیں گے۔ کیونکہ ان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ یہ جو مخلوق ہے عیال اللہ، یہ اللہ کا خاندان ہے، یہ اللہ کا پریوار ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو اس کے مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرتا ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ سب سے آگے ہے، صف اول میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے انسانوں کی مدد کرنا، ان کی پیاس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کے بھوک کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کی جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ان سارے معاملات میں جماعت احمدیہ سب سے آگے ہے اور خلیفہ وقت کے پیچھے پیچھے چلتی ہے ان میدانات میں اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے۔ یہ جماعت احمدیہ کے امتیاز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ اب ایک ٹیلی فون کالرز کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بنگلہ دیش سے عارف الزمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اپنا سوال پیش کریں۔ جی میرا سوال ہے
इंसान के साथ तो अच्छा सलूक करने का तालीम तो इस्लाम देता है, जानवर यानी परिंदों के साथ इस्लाम क्या तालीम देता है सलूक के बारे में वजाहत फरमाइए। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। आपका सवाल हम तक पहुंच गया। मैं मोहतरम मौलाना अतौल मुजीब लोन साहब से दरख्वास्त करता हूं कि इख्तिसार से इनके सवाल के जवाब दे दें। जी जज़ाकुमुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवरों से इस्लाम की तालीमात के मुताबिक क्या सलूक करना चाहिए, क्या उनके हुकूक़ हैं, इस सिलसिले में इनका सवाल है। तो इस सिलसिले में हमें ये बुनियादी बात याद रखनी चाहिए कि इस्लाम ने तमाम मखलूक़ात के हुकूक़ मुतय्यन किए हैं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में भी आया है कि आप बतौर रहमतल लिल आलमीन के तौर पर मबूस हुए हैं। और एक जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, कि अल्लाह ताला की दी हुई रहमत जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वजह से तो उनके लिए नरम वाक़या हुआ है। हर मखलूक के लिए हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबीयत में नरमी का पहलू हमेशा गालिब रहता था, चाहे वो इंसान हो या दूसरे मखलूक़ात हो। न सिर्फ जानवरों के ताल्लुक़ से बल्कि हदीस में आता है कि पौधों के ताल्लुक़ से भी, दरख्तों के ताल्लुक़ से भी हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात बयान फरमाई है कि बिला वजह दरख्तों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। यहाँ तक कि जंगों के हालात में भी एक वाज़ेह तालीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये होती थी कि कभी भी किसी दरख्त को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना। उसी तरह जानवरों का उस वक्त ऊँट और घोड़े और गधे वगैरह लोग पालते थे और उनको अपनी बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल किया करते थे, सवारी के लिए इस्तेमाल किया करते थे। उनके लिए भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये ताकीद किया करते थे कि इनके साथ नरमी का सलूक करना है, इनके हुकूक़ का ख्याल रखना है, इनको कितना खाना चाहिए उतना खाना उनको खिलाना चाहिए, उनको पानी पिलाना चाहिए, उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इस सिलसिले में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा सहाबा को नसाया फरमाया करते थे। वाक़यात भी इस सिलसिले में आते हैं। एक दफ़ा एक ऊँटनी का वाक़या आता है कि वो ऊँटनी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, या फिर ये मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र उस ऊँटनी के पास से हुआ, तो आपने जब उस ऊँटनी को देखा तो उसकी आँखों से आंसू रवा थे। तो हज़रत सल्लल्लाहु बात तो नहीं कर सकती थी वो, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपना माफ़ी ज़मीर अल्फाज में तो बयान नहीं कर सकती थी वो, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी हालत देखी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया कि ये ऊँटनी जो है ये तकलीफ़ में है और इसका मालिक इसको तकलीफ़ पहुँचाता है। चनाचे आपने उस ऊँटनी के मालिक को बुलाया और सख्त सरजनिश की उसकी कि तुम क्यों अपनी इस ऊँटनी को, इस जानवर को तकलीफ़ में मुब्तला करते हो और इसको तकलीफ़ पहुँचाते हो, और मुमकिन है कि तुम इसको सही तरह खाना नहीं खिलाते या सही तरह इसका पालन पोषण नहीं करते हो, तो सही तरह इसको रखते नहीं हो, इसका ख्याल नहीं रखते, इस वजह से इसने मेरे सामने शिकायत की है। या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन ये फरमाया कि मुझे इसकी हालत से ये महसूस हुआ कि इसके साथ इसको तकलीफ़ पहुँचाई गई। फिर एक वाक़या आता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक मौके पर उसका इस वाक़े का आज के प्रोग्राम के एक सवाल से भी ताल्लुक़ है कि पड़ोस की एक बकरी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में थे, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में थे, उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिराहत फरमा रहे थे, तो पड़ोस की एक बकरी आ गई घर में। तो उस बकरी ने उस रोटी को उठाना चाहा जिस रोटी को हज़रत आयशा फरमाती हैं मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसको पका के रखा हुआ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करने के लिए। तो बकरी आई और उस रोटी की तरफ बढ़ी और उसने उसको उठा के वो उसको लेके जाने लगी, तो मुझे सख्त गुस्सा आया और गालिबन हज़रत आयशा उस बकरी को उस वक्त तकलीफ़ पहुंचाना चाहती थी। तो वो कहती हैं कि मैं उसकी तरफ बढ़ने लगी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातिब करते हुए फ़रमाया कि देखो, पड़ोस की बकरी को तकलीफ़ पहुंचाकर अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना। तो जहाँ तो इसमें पड़ोसियों के हुकूक़ का ख्याल रखने की तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाई, वहाँ ये भी फरमाया कि एक बेज़ुबान जानवर है, इसको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं पहुँचाना दो। तो इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ भी नेक और नरमी का सलूक बरतने की तरफ तवज्जो दिलाया करते थे। और हम सब जानते हैं कि इस्लाम में गोश्त खाना जायज़ है, हलाल है, और बाज़ जानवरों का गोश्त खाया जाता है।
تو جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے ان کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ذبح کرنے کے تعلق سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات بیان فرمائی کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤ، اس کو تکلیف پہنچا کے ذبح نہیں کرنا ہے۔ تو ایسے ہتھیار، ایسی چھری وغیرہ ہونی چاہیے جو بالکل تیز ہو اور ذبح کرتے ہوئے جانور کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہمیں تاریخ سے، احادیث سے پتہ لگتی ہیں، جسے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے اور ان کے حقوق بھی صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب میں اپنے اصل پروگرام کی طرف آتا ہوں اور عطا المجیب لون صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں پڑوسی کو ایک خاص مقام حاصل ہے، تو پڑوسی کے حقوق کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ جی جزاکم اللہ۔ اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ان حقوق سے غافل ہو گئے، اور یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے، بعض دفعہ واقعات سننے کو بھی ملتے ہیں، اخبارات وغیرہ کے مطالعے سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ایک پڑوسی کے ساتھ جو دوسرا گھر ہوتا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس دوسرے پڑوسی کو کچھ بھی علم نہیں۔ وہ کس حال میں رہ رہے ہیں، وہ زندہ ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں، وہ کچھ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں، یا فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل کے حالات، خصوصاً یورپین ممالک میں ایسے حالات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے حالات کا بالکل سرے سے کوئی علم نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام جو ہے پڑوسیوں کے تعلق سے نہایت ہی واضح تعلیمات بیان کرتا ہے، جیسا کہ ابھی حقوق العباد کے حوالے سے بعض باتیں، اصولی باتیں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے بیان فرمائی ہیں۔ انہی حقوق العباد کے حوالے سے ہی پڑوسیوں کے حقوق کو بھی واضح طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حقوق العباد کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے اور پڑوسیوں کے حقوق ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قریبی رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں سے بھی، اور مسکین لوگوں سے بھی، اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی، اور اپنے ہم جلیسوں سے۔ تو واضح طور پر دیگر حقوق، دیگر لوگوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے واضح رنگ میں اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق بھی ہم بیان فرمائے، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرنے کی تاکیدی نصیحت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمائی، اور نہ صرف رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ بلکہ غیر رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ رشتہ دار اگر ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور غیر رشتہ دار ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا، بلکہ دونوں طرح کے کوئی بھی پڑوسی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، امیر ہو، غریب ہو، جس طبقے کا بھی ہو، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر احسان کا سلوک کرنے اور حسن سلوک کرنے کی ہمیں نصیحت بیان فرمائی۔ پھر احادیث میں بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں بڑے واضح رنگ میں ہمیں پتہ لگتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ جبریل نے اس قدر پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک اور ہمدردی کرنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی مجھے اس قدر تاکیدی نصیحت کی کہ میں نے یہ گمان کیا، حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ میں نے یہ گمان کیا کہ کہیں جبریل پڑوسی کو وارث ہی نہ قرار دے۔ تو وارث کون ہوتا ہے؟ وارث نسبی اور حقیقی رشتہ دار ہوتے ہیں جو سب سے قریبی ہوتے ہیں ایک انسان کے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا اس تاکیدی نصیحت سے کہ کہیں اس کو وارث ہی نہ قرار دے اور ان رشتہ داروں کے زمرے میں ہی شامل نہ کر دے پڑوسی کو حضرت جبریل علیہ السلام، کہ جن کو وراثت میں حصہ ہوتا ہے اور پڑوسیوں کو بھی وراثت نہ دینی پڑے۔ اب حقیقی رنگ میں تو ایسا نہیں ہوا کہ اس کو وارث تو نہیں قرار دیا گیا،
لیکن ان الفاظ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ توجہ دلائی ہے کہ پڑوسیوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کس قدر تاکیدی وصیت اور تاکیدی نصیحت حضرت جبریل نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بیان فرمایا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں کب سمجھوں کہ میرا طرز عمل اچھا ہے یا میرا طرز عمل برا ہے؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب تمہارا پڑوسی تمہارے متعلق گواہی دے کہ تم اچھے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا طرز عمل اچھا ہے، اور اگر تمہارا پڑوسی تمہارے متعلق یہ گواہی دے کہ تم برے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا طرز عمل برا ہے۔ تو ایک پڑوسی کو ایک انسان کی اچھائی اور برائی کا ضامن قرار دیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ہمارا سلوک اچھا ان کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ ہوگا تو پھر ہم اچھے کہلائیں گے، اور اگر ہم برا سلوک ان کے ساتھ کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم برے لوگوں میں اور گنہگار لوگوں میں ہمارا شمار ہو رہا ہوگا۔ پھر ایک موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حق کا خیال رکھنے کی طرف اس رنگ میں توجہ دلائی کہ فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک، کہ اے ابو ذر، جب تو کھانا پکائے، کوئی سالن پکائے تو اس کا شوربہ ہے وہ تھوڑا زیادہ کر لیا کر، اور اس شوربے میں سے ایک حصہ اپنے پڑوسی کو بھی دے دیا کر۔ اب عمومی حالات میں تو ایسا نہیں ممکن کہ ہر وقت ہم پڑوسی کو اپنے گھر کا سالن پہنچائیں۔ دراصل اس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ایسے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے جو غریب ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں غالباً یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے گھر میں 2 روٹی بھی میسر نہ ہوتی ہو ان کو۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ میں نصیحت فرمائی کہ ایسے پڑوسیوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں اچھے کھانے پک رہے ہیں، ہم اچھا کھانا کھا رہے ہیں اور پڑوسیوں کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ان کے وہاں فاقے لگ رہے ہیں، ان کو کھانا میسر نہیں، ان کو 2 روٹی کھانے کے لیے میسر نہیں، اور ہم اچھے پکوان پکا کے کھا رہے ہیں اور ان کو اس میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دے رہے۔ تو دراصل حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نصیحت فرمائی کہ پڑوسیوں کا بھی ہر صورت میں اور ہر حال میں خیال رکھنا ہے اور ان کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا طرز عمل پڑوسیوں کے تعلق سے تھا، تاریخ میں آتا ہے کہ کبھی بھی کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ اس کے برعکس پڑوسی تکلیف پہنچاتے تھے، لیکن آپ کبھی کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے گھر کے ساتھ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط، یہ 2 مخالف مشرکین تھے جو آپ کے گھر کے دونوں اطراف میں رہتے تھے، قیام تھا ان کا۔ تو ہمیشہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف صورتوں میں تو تنگ کرتے ہی تھے، بازاروں میں پریشان کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، لیکن پڑوسی ہونے کی وجہ سے بھی ایک موقع آپ کو تکلیف پہنچانے کا وہ نکالتے تھے کہ اپنے گھر کی ساری غلاظت اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس اور دروازے کے پاس ڈال دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، آپ نکلتے تھے، اس غلاظت کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتے تھے، لیکن کبھی ایک لفظ بھی ان پڑوسیوں کو، کیونکہ آپ کے پڑوسی تھے اور آپ جانتے تھے پڑوسیوں کے حقوق، کبھی ایک لفظ بھی ان کو اس تعلق سے نہیں بتایا، صرف ایک جملہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ اے عبد مناف، کیا پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا یہی تمہارا طریقہ ہے؟ پھر ایک واقعہ جیسے کہ میں نے ابھی سنایا ایک سوال کے جواب میں کہ پڑوسیوں کی ایک بکری آئی تو اس کو بھی تکلیف پہنچانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے ہمارا، میں باقی باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک بہت ہی پیاری نصیحت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی پیش کرنا چاہوں گا موقع کی مناسبت سے۔ مکرم عابد خان صاحب جو حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے پرائیویٹ سیکریٹری ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے، انہوں نے بیان پریس سیکریٹری ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے پڑوس کے ایک بچے نے فٹ بال کھیلتے ہوئے ہمارے گھر کا شیشہ توڑ دیا، کافی نقصان ہو گیا ان کا، تو
وہ پڑوسی اپنے بچے کو لے کر ان کے گھر میں آ گئے تو بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے میری اہلیہ کو سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم اپنے بچے کی پاکٹ منی سے آپ کا جو نقصان ہوا ہے، شیشہ ٹوٹ گیا ہے، وہ ہم ادا کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو وہ عابد خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کو حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں بیان کیا، تو اس موقع پر حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جو نصیحت فرمائی ان کو، وہ میں پیش کرنا چاہوں گا قارئین کی خدمت میں۔ حضور نے مکرم عابد خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم نے اس لڑکے یا اس فیملی کا ایک پیسہ نہیں لینا، تم نے اپنے پڑوسی اور اس کے لڑکے کو بتانا ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے پیار کرو اور دوسروں کا حق ادا کرو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے حق کو قربان کرو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور خاص طور پر پڑوسیوں کے لیے۔ اپنے پڑوسی کے حقوق کے حوالہ سے اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے، یہ ناممکن ہے کہ میں آپ سے شیشہ توڑنے کا پیسہ لوں۔ پھر حضور نے فرمایا، انہیں بتاؤ کہ تم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ یہ ایک پڑوسی کا حق ہے۔ اپنے پڑوسی کو یہ بتاؤ کہ یہ اصل اسلام ہے، دوسروں کی مدد کرنا اور ان سے حسن سلوک کرنا، اور جو میڈیا میں دیکھتے ہو اور سنتے ہو وہ اسلام نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، اور اگر وہ اصرار کرے کہ پیسہ دینا ہی ہے تو انہیں کہیں کہ کسی چیریٹی میں اپنی طرف سے جمع کر دیں تاکہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس طرح سے نہایت ہی پیارے انداز میں حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے عابد خان صاحب کو سمجھایا، اور عابد خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے بعد میں پڑوسیوں کو یہ بات بتائی تو بہت خوش ہوئے اور بہت متاثر ہوئے اس تعلیم سے جو اسلام کی تعلیم ان کے سامنے بیان کی گئی۔ تو یہ مختصر سا تذکرہ ہے ان تعلیمات کا جو اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کی۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب ایک ٹیلی فون کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا۔ کینیڈا سے سیف الاسلام صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیف الاسلام صاحب۔ جی، ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب تک اپنے پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا، اور میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام دشمن کے ساتھ بھی نرمی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، اس موضوع پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دشمن کے ساتھ حسن سلوک اور عدل کی تعلیم دیتا ہے۔ سب سے پہلے کہ کسی دشمن کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ بھی تم کو عدل سے نہ روکے، بلکہ تم نے اس کے ساتھ عدل اور حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ بہرحال کیونکہ وقت محدود ہے، اس لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم ایک تحقیق کے مطابق یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اگست 610 پر حضور کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ 24 ناطق اور رمضان کا دن تھا۔ اس اعلان کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحی میرے پہ نازل ہوتی ہے، ایک مخالفت کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ 13 سال مکہ میں رہا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تب بھی یہ مخالفت کا سلسلہ اور حملوں کا سلسلہ، جنگوں کا سلسلہ، مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کا سلسلہ، راستے میں روک کے ان کو نقصان پہنچانے کا سلسلہ یہ جاری رہا۔ یعنی 13 سال وہ، اور سن 8 ہجری میں یہ جنوری 630 کی بات ہے جب فتح مکہ ہوا۔ یہ 20 سال کا عرصہ تھا جب دشمنوں نے اور مخالفین اسلام نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو، آپ کی صحابیات کو حد درجہ تکلیفیں دیں کہ آج بھی ان کو پڑھ کے یا سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں
کہ اس زمانے کے صحابیات کو کس طرح اذیتیں دی گئیں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے دکھ دیے گئے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک محصور رکھا گیا شیبہ ابی طالب میں، اور اس حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے کہ آپ نے پیارے وطن مکہ کو خیر بات کہہ دیا، اور جاتے ہوئے آپ نے کہا او مکہ کی بستی تو مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی، مگر تیرے رہنے والے رہنے نہیں دیتے۔ اس دکھ بھری صدا کے ساتھ آپ نے مکہ کو آخری نظر دیکھا اور آپ چلے گئے، مکہ سے ہجرت کر گئے۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کے وقت آپ واپس تشریف لائے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد یہ سارے دشمنان جتنے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، اور 20 سال کے ظلم، جرائم، قتل وہ بھی تھے جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے، وہ بھی تھے جن کی زبانیں مسلمانوں کو گالیاں دیتے دیتے سیاہ ہو چکی تھی، سب کے سب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ جنگی جرائم کے لحاظ سے آج بھی جتنے قوانین ہیں یہ اجازت دیتے ہیں کہ ایسے مجرمین کی گردن الگ کر دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا تھا، ماذا ترون انی فاعل، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں، کیا کروں گا؟ وہ سب اس بات کے منتظر تھے، لیکن ان کو ایک یقین تھا کہ جو کچھ ہے یہ شخص رحمت بن کے آیا ہے، یہ رؤوف ہے، رحیم ہے، ہم اس کے دشمن ہیں لیکن یہ ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتا۔ اور ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، اخن کریم، کرم کرنے والا ہے تو مہربانی کرنے والا ہے، و ابن اخن کریم، کہ تیرا باپ بھی ایسا تھا، تیرے خاندان ایسے تھے جو کرم اور شفقت کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کے لیے رکے، ان کی طرف دیکھا، ان مصیبت زدہ مسلمانوں کی طرف دیکھا جن کی آنسو بھرے ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے کتنی اذیتیں ہم کو پہنچائی ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ 20 سال کی تکلیف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ بصر میں ختم کر دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، تم پر کوئی عقاب نہیں، کوئی سازش نہیں، کوئی سزا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ اور جاؤ تم آزاد ہو۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج مسلمانوں میں جو گمراہیاں پیدا ہو گئیں، اور یہ مسلمان بقول اقبال کے امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں، یہ مسلمان نام رکھ کے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور رسوائی کا باعث بن رہے ہیں، اسلام کی ذلت کا باعث بن رہے ہیں، اور باعث تو نہیں بن رہے، ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گستاخ رسول، اہانت رسول، توہین رسول، جس کو چاہتے ہیں، بعض ممالک ایسے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس کے اوپر گستاخ رسول کا الزام لگا کے، اس کے اوپر اہانت رسول کا الزام لگا کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ حکومت نام کی یا نظام نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ارے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اپنے اندر رکھتی، آپ کے سامنے تو گستاخوں کی فوج کھڑی ہوئی تھی، مجرمین کی فوج کھڑی ہوئی تھی، گناہ گاروں کی فوج کھڑی ہوئی تھی، زیادتی کرنے والوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں، مگر ایک لفظ میں آپ نے کہا لا تثریب علیکم الیوم۔ تو یہ لوگ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، یہ اسلام کو غیروں کے سامنے رسوا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ سچے ہیں، ذرا بھی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ان کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے جو آج یہ کر کے اسلام کو بدنام کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا دوسری نوعیت کی ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے
تو عبداللہ بن ابی سلول وہ ایک وہاں کا رئیس تھا. توقع تھی کہ وہ آگے رئیس بنے گا مدینہ کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد مدینہ کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست مدینہ اور یہ سارا آپ کے سپرد کیا جائے. ایک جنگ کے موقع پر ایک غزوے پہ گئے، وہاں کچھ ایسا حادثہ ہو گیا، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. یہی عبداللہ بن ابی سلول نے ایک بات کہی تھی کہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے، میں جو سب سے معزز ہوں اس شخص کو علیہ باللہ جو ایسا نہیں، اس کو مدینہ سے نکال دے گا. اور قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، سورہ منافقین میں اس کا ذکر ہے. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الأعز منها الأذل. جو ان میں سے سب سے زیادہ معزز ہے وہ العیاذ باللہ ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا. اب دیکھیں کہ اس سے بڑھ کر کیا اہانت رسول ہو سکتی تھی، کیا گستاخی ہو سکتی تھی اس سے بڑھ کر. جب اس کے بیٹے عبداللہ کو یہ پتہ چلا، عبداللہ بن ابن سلول کے بیٹے کو، کہ شاید حضور اس کو میرے باپ کو قتل کروائیں گے، کروا سکتے تھے اگر یہی گستاخانہ جیسے یہ کہتے ہیں آج کل کے بعض مسلمان، تو اس کی تو سر قلم کر دینا چاہیے تھا. جب اس کے بیٹے نے پوچھا، حضور نے فرمایا ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا ارادہ. بلکہ جب وہ بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے رہے. جب وہ فوت ہو گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کے لیے استغفار کرتے رہے. یہ علیحدہ بات ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشمنوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا. یہ حضور کا سلوک تھا دشمنوں کے ساتھ. آج یہ جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کا بنائے پھرتے ہیں، یہ اصل میں حضور کو رسوا کرنے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اسلام کو رسوا کرنے کے ٹھیکیدار بنے ہیں. ورنہ یہ اسلام نہیں ہے. وہ اسلام جو ہمارے آقا رحمت للعالمین نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، وہ وہی ہے جس کی بنیاد عصر حاضر میں سیدنا حضرت مسیح السلام نے رکھی اور جس کے اوپر جماعت احمدیہ عمل پیرا ہے. جی، جزاکم اللہ تعالی احسن جزا. اب اس پروگرام کا آخری سوال میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں غیر مذاہب کے حقوق ادا کرنے کی بھی سختی سے تلقین کرتا ہے. اس بارے میں براہ کرم ہمیں کچھ بتائیں. جی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زمانے میں بڑے ہی پیارے انداز میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں رب العالمین کے طور پر پیش کیا. تو رب العالمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام جہانوں کا رب، تمام دنیا کا رب، تمام جہانوں کا رب، پالنے والا، پالن ہار. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رب العالمین خدا نے جہاں دنیا کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، وہاں اس نے دنیا کی روحانی ضرورتوں کو بھی پورا کیا. اس نے صرف دنیا کی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ہی خیال نہیں رکھا، بلکہ اس نے انسان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا اور ہر انسان کی روحانی ضرورت کو پورا کرنے کا خیال رکھا. یہ نہیں ہے کہ دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر ہوا کا انتظام رکھا، روشنی کا انتظام رکھا، کھانے پینے کا انتظام رکھا، جسمانی طور پر نشو و نما کا انتظام رکھا، لیکن روحانی طور پر بعض قوموں کی تو پرورش کی، بعض قوموں کی تو ربوبیت کی، لیکن بعض قوموں کو پس پش چھوڑ دیا اور ان کی روحانی تربیت کا کوئی خیال نہیں رکھا. ایسا سلوک اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے. اس لیے اس نے دنیا کے ہر انسان کی جسمانی تربیت کے ساتھ اس کی روحانی تربیت کا بھی خیال رکھا ہے. اور یہی بات ہمیں قرآن مجید سے پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کہ دنیا میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں، جتنی بھی قومیں ہوئی ہیں، اس ہر قوم اور ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبعوث کیا. اور پھر ایک موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
मिनहुम मन कससना अलैका व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक, कि ये जो अंबिया, ये जो रसूल मुख्तलिफ़ अक़वाम और दुनिया की तमाम अक़वाम की तरफ मबूस हुए, उनमें से बाज़ तो ऐसे थे जिनका हमने ज़िक्र किया, तेरे ऊपर उनका क़िस्सा जो है, उनके जो वाक़यात है तेरे ऊपर उनका बयान किया, तो तेरे ऊपर उनको बयान किया हमने, कुरान मजीद में उनका ज़िक्र आया। लेकिन बाज़ ऐसे भी हैं मन लम नक़सुस अलैक, जिनका हमने ज़िक्र नहीं किया। तो जिनका ज़िक्र नहीं किया, ऐसा नहीं है कि उन कौमों की तरफ अल्लाह ताला ने रसूल मबूस नहीं किए, उन कौमों की तरफ भी अल्लाह ताला ने रसूल मबूस किए। तो लिहाजा इस तरह अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि जिनका ज़िक्र तो किया, सिर्फ़ उनका इज़्ज़त व एहतराम और उन पर ईमान की तालीम नहीं है, बल्कि उनका इज़्ज़त व एहतराम करने की तालीम भी है, उन पर ईमान लाने की तालीम भी है जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में वारिद नहीं हुआ। तुझ पर, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझ पर जिनका ज़िक्र नहीं हुआ उन पर भी ईमान लाना है। फिर कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला ने यह भी बयान फरमाया मोमिनीन की अलामत के तौर पर, निशानी के तौर पर, कि कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही। ये जो मोमिनीन है, ये तमाम के तमाम अल्लाह ताला पर, उसके मलाइका पर और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं, और ये कहते हुए ईमान लाते हैं कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिही, कि हम ईमान लाने के लिहाज से रसूलों में किसी किस्म की कोई तमीज़, कोई तफरीक, कोई फ़र्क नहीं करते। जिस तरह हम ये मानते हैं कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़माने में अल्लाह ताला ने मबूस किया है, उसी तरह हम ये भी मानते हैं कि दुनिया की हर कौम की तरफ जो अंबिया मबूस हुए, जो रसूल मबूस हुए, वो भी अल्लाह ताला ने ही मबूस फरमाए। तो इस्लाम दीगर मज़ाहिब के बानियान, उनके पेशवाओं और दीगर अक़वाम की तरफ मबूस होने वाले रसूलों की न सिर्फ इज़्ज़त की बात करता है, बल्कि उन पर ईमान लाने की बात करता है। और उन पर ईमान लाए बग़ैर एक मुसलमान का ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता। तो ये कितनी बड़ी बात है, और इससे आगे की बात कोई हो ही नहीं सकती, इससे बढ़कर कोई बात बयान ही नहीं की जा सकती कि ईमान की बात इस्लाम करता है दीगर मज़ाहिब के बानियान और पेशवाओं के ताल्लुक़ से। फिर अल्लाह ताला ने ये तालीम भी बयान फरमाई कि ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवम बिग़ैरि इल्म, कि उन लोगों को, जिनको ये लोग जो मुखालिफिन है या मुशरिकीन है या जो भी लोग हैं, वो जो जिनकी इबादत करते हैं, अगरचे कि इस्लाम ये मानता है कि वो गलत करते हैं, वो अगर अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत करते हैं तो वो गलत करते हैं, वो शिर्क करते हैं, उसको इस्लाम कतन पसंद नहीं करता। लेकिन इस्लाम ने जो तालीम दी, कुरान मजीद ने जो तालीम दी यहाँ पर, वो ये दी कि बेशक वो शिर्क करते हैं, लेकिन जिनका वो शिर्क करते हैं, अल्लाह ताला के अलावा जिनकी वो इबादत करते हैं, तुम ए मोमिनो उनको गालियाँ भी नहीं देना, तुमने उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करनी, उनके साथ नफ़रत नहीं करनी, उनके साथ हंसी मजाक नहीं करना, उनका हंसी नहीं उड़ानी, उनकी ठट्ठा नहीं करना उनका। तो ये तालीम इस्लाम देता है। और फिर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा जाअकुम करीम कौमिन फ़ाकरिमू, कि जब तुम्हारे पास किसी कौम का कोई मुअज़्ज़ज़, कोई बुज़ुर्ग आए तो तुम उसकी इज़्ज़त करो। किसी भी गैर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई इंसान मुअज़्ज़ज़ हो, मुकर्रम हो वहाँ, तो वो जब तुम्हारे पास आए तो तुम भी उसकी इज़्ज़त करो, तुम भी उसका एहतराम करो। फिर बहुत सारी तालीमात हैं, वक्त चूँकि मुख्तसर है, मैं सिर्फ़ ये बात बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में जाने के बाद एक हाकिम की हैसियत हासिल हुई। तो यहूदी आपकी हाकिमियत के तहत आए थे, यहूदियों के साथ जो सलूक आपने किया, गैर मज़हब थे यहूद भी या ईसाई थे, तो वो सलूक जो हमें तारीख़ में मिलता है उससे भी हमें पता लगता है कि किस कदर इज़्ज़त आपने दीगर मज़ाहिब की, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो मुशरिकीन हों, उनकी अल्लाह हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी इज़्ज़त और कितना एहतराम उनका कायम किया। और इस तरह मुसलमानों को अपने अमल से बताया कि सिर्फ़ मुसलमानों की इज़्ज़त नहीं करनी, सिर्फ़ इस्लाम की इज़्ज़त नहीं करनी, सिर्फ़ कुरान की इज़्ज़त नहीं करनी, बल्कि बाकी मज़ाहिब की भी इज़्ज़त करनी है,
ان کے بانیان، ان کے پیشواؤں، ان کے بزرگوں کی بھی عزت کرنی ہے، ان کے معابد کی بھی عزت کرنی ہے، اور ان کی مذہبی کتابوں کی بھی عزت کرنی ہے۔ تو اس طرح سے مختصر الفاظ میں ہی اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس طرح سے اسلام نے دیگر مذاہب کی عزت و احترام کی ہمیں تعلیم دی۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سو یاد رکھو کہ ایک مسلمان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کے واسطے ہمہ تن تیار رہنا چاہیے، اور جیسے زبان سے خدا تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک سمجھتا ہے، ایسے ہی عملی طور پر اس کو دکھانا چاہیے اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ملائمت سے پیش آنا چاہیے، اور اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے، اور دوسروں کی غیبت کرنے سے بالکل الگ ہو جانا چاہیے۔ ملفوظات جلد پنجم صفحہ نمبر 407۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ انشاءاللہ 15 جنوری 2022 انڈین وقت کے مطابق رات 10 بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق شام 4:30 بجے لائیو قادیان دارالامہ سے لائیو نشر کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا